اور پھر یہ جب حضور سے جب عشق کرنے لگے، گل عشق دی مکدی آ کے، بات عشق پر ہی ختم ہوتی ہے، محبت بھی جا کے ختم ہوتی ہے۔ جب حضور سے عشق کرنے لگے تو وہ بھی پھر ایک لازوال داستان ہے۔ احد کا میدان تھا، جنگ لڑتے لڑتے حضور کے رخسار مبارک پر وہ ذرا کی دو کڑیاں پیوست ہو گئیں، دو کڑیاں کہ یہاں پر اور ایک یہاں پر، خون بہنے لگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے، اپنے دندان مبارک سے خود دانتوں سے وہ کڑیاں کھینچیں، ایک دانت شہید ہو گیا، پھر دوسری کڑی کھینچنے لگے تو پھر دوسرا دانت بھی شہید ہو گیا۔ دانت شہید ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دانت نکل گیا، یعنی کہ ہل گیا، چوٹ آ گئی، دانت میں بھی چوٹ آ گئی۔ ایک کڑی کھینچی تو ایک دانت چلا گیا، دوسری کڑی کھینچی تو دوسرا دانت شہید ہو گیا، زخمی ہو گیا۔ لیکن حضور کی یہ تکلیف دیکھی نہ گئی، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور لڑتے لڑتے اب یہاں پہ عشق کی بات اب یہاں پہ ہے، ذرا دل تھام کے سنیے گا۔ احد کا میدان ہے، حضور زخمی ہے، اور احد کے میدان میں تلوار پکڑی ہوئی حضرت ابو عبیدہ بن جراح میں آپ سپہ سالار تھے، میدان کے آدمی تھے، مجاہد تھے، صرف پڑھنے اور لکھنے لکھانے والے بندے نہیں، میدان کے آدمی تھے۔ لڑتے لڑتے آپ چونکہ ہجرت کر رہے تھے تو احد کے میدان میں آپ کے باپ کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا۔ آپ حضور کے غلام ہیں، باپ کافر ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، ایک طرف دولت ہو، ایک طرف دکانداری ہو، گھر بار ہو، اور ایک طرف دین ہو تو لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، لوگ کمزور فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک طرف اولاد ہو اور ایک طرف دین ہو، لوگ اولاد کے حق میں نرم ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف ملک کی محبت ہو اور ایک طرف دین کی محبت ہو، لوگ یہاں پہ بھی کمزوری دکھا جاتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ نہ باپ، اب یہاں پہ نہ ملک ہے آگے، نہ دولت ہے، نہ اولاد ہے، باپ ہے آمنے سامنے۔ اب باپ، وہ باپ نے کچھ لفظ کہہ دیے حضور کے بارے میں، آپ نے باپ کی گردن اتار کے رکھ دی اور یہ اعلان کیا کہ اگر ہم اس کائنات میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا، وہ مدینے والے رسول کی ذات والا صفات ہیں۔ درود شریف پڑھیے صلی اللہ ہو۔ یہ باپ کی گردن اتار کے آپ نے یہ اعلان کیا کہ اگر ہم سب سے زیادہ مال، جان، اولاد، ماں باپ سے بھی اگر زیادہ کسی ہستی سے ہم پیار کرتے ہیں تو وہ مدینے والے رسول ہی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہی کی ذات ہے کہ جن سے ہم زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب دیکھیے کہ آپ ہمیشہ جہاد میں رہے، ہمیشہ میدان میں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تو بڑی جگہ پر ان کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، لشکر کا امیر، اعتماد ہی بڑا سی۔ اور پھر دوستی کن کے ساتھ تھی؟ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ۔ ہماری دوستیاں ہوتی ہیں گامے کے ساتھ، ماجے کے ساتھ، فلانے کے ساتھ، چرسی کے ساتھ، بھنگی کے ساتھ، سگٹیوں کے ساتھ، اور وہ جوا کھیلنے والوں کے ساتھ۔ ہماری تو یاریاں یہ، لیکن یہ اللہ والے تھے، یہ صحابہ تھے۔ یاریاں کن کے ساتھ؟ حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ، وہ تلوار والے آدمی، وہ زرہ والے آدمی، وہ میدانوں کے شاہ سوار۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ دوستیاں تھی، اور پھر دوستی تھی حضرت عمر پاک کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہی کے ساتھ محبت اس قدر زیادہ تھی کہ آپ نے ان کو بڑے لشکروں کا سپہ سالار بھی بنا کے بھیجا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سپہ سالار، چیف آف آرمی سٹاف حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، اور حضرت خالد بن ولید سپاہی کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں۔ عہدے کی خواہش نہیں کہ سانوں بھی کوئی عہدہ مل جائے، دو چار پھیتیاں ساڑھے بھی لگ جان، دو چار پھول ساڑھے بھی لگ جان، خواہش کوئی نہیں، صرف دین کی خدمت کی خاطر، رسول اللہ کی غلامی کی خاطر آپ لڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام آئے، آپ چونکہ شام میں چلے گئے تھے، بعد میں ملک شام حضور کے وصال کے بعد اب شام تشریف لے گئے۔ حضرت عمر پاک مدینہ سے چلے شام پہنچے، تو آپ جب شام پہنچے تو بہت سارے صحابہ وہاں پہ پہلے موجود تھے، چونکہ آپ ہجرت کر رہے تھے سارے، تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بڑی بڑی عالی شان عمارتیں بنا لیں، اور بڑے بڑے ٹائلیں اور بڑے بڑے پتھروں والی جو عمارتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے سے اترے، آپ نے سنگریزے پتھر اٹھائے زمین سے اور لوگوں کی طرف مارتے، اور اس درد کے ساتھ یہ لفظ کہتے، اور لوگوں تم رسول اللہ کی تعلیمات اتنی جلدی بھول گئے؟ رسول اللہ نے تو کہا تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ انگارے سے بھی کم وقت میں ختم ہونے والی ہے، اور تم اتنی جلدی رسول اللہ کی تعلیمات بھول گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کا یہاں پہ ایک بڑا شاندار فرمان یاد آیا، اگر آپ کہتے ہیں تو سنا دوں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ کسی حدیث کی کتب میں تو یہ واقعہ نہیں ملے گا، تاریخ کی کتب میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ ایک شخص ہوگا کہ بڑی عمارت بنا رہا ہوگا، پہلی منزل، پھر دوسری منزل، تیسری منزل، اور اس قدر عرب کا یہ آپ دیکھیں حال، یہ برج خلیفہ بنا اور پھر مکہ ٹاور بنا، کتنی کتنی بلند عمارتیں بنی۔ یہ حضور قرب قیامت کی نشانیاں بتا رہے تھے کہ میرے عرب کے لوگ وہ بڑی بڑی عمارتوں کے قائل ہوں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنیں گی، وہ لوگ تو اوپر جائیں گے اور فرشتے اوپر سے آسمان کا دروازہ کھول کے کہیں گے، اور تم نے تو زمین میں جانا، تم اوپر کہاں آ رہے ہو؟ اور تم نے تو زمین میں جانا تھا، تم اوپر کس طرف کو آ رہے ہو؟ یہ حضور نے کس درد سے کہا تھا کہ لوگ خواہشات کے تابع ہو جائیں گے، اپنے نفس کے غلام ہو جائیں گے، کہ جو چیز ان کو اچھی لگے گی پھر ان کو وہی اچھی لگے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا کے لوگوں کی طرف مارے اور اس درد سے کہا، او لوگوں، تم حضور کی تعلیمات اتنی جلدی بھول گئے۔ یہ لوگوں کے ساتھ رویہ تھا۔ اور جب ملاقات ہوئی حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے تو کہنے لگے، ابو عبیدہ کچھ کھا بھی لیا کر اور کچھ پہن بھی لیا کر، تو وہی پیوند والے کپڑے ہیں، تو وہی 2 خشک روٹیوں سے گزارا کرتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ فقر نبی پاک سے سیکھا تھا نا، وہ خواہشیں، لمبی لمبی خواہشیں، لمبی لمبے کھانے، لمبی لمبی رہائشیں، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، یہ فقر نبی پاک نے ان کو سکھایا تھا۔ تو کہنے لگے، یہ 2 ٹکڑے پانی میں بھگوتا ہوں اور کھا لیتا ہوں، اللہ کا شکر کر لیتا ہوں، اللہ بڑا نواز رہا ہے، بڑا سونا وقت گزر رہا ہے۔ یہ ہم نہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے لگ جاتے، اللہ نے انہوں پراڈو دیتی تو میں علی بھی مہران دیں، یہ اللہ نے اس کو دے دیے 3 منزلہ مکان، اس نے بنا لیا، ابھی میں بھی کچے مکان میں، ہم بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے نہیں لگ جاتے۔ یہ کیسا فقر تھا جو نبی پاک نے ان کو سکھایا تھا، 2 خشک روٹیاں کھا کے بھی، 2 ٹکڑے کھا کے بھی کہتے تھے اللہ کا شکر، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ایک دفعہ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے کے آئے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس ایک چٹائی تھی جو گھوڑے کے اوپر یا اونٹ کے اوپر ڈال کے اس کے اوپر بیٹھا کرتے تھے تاکہ پسینہ نہ آئے، تو وہی چٹائی سرانے کی جگہ پر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں۔ اور جب حضرت عمر فاروق ملنے آئے تو کہنے لگے، آج تیری طرف میں نے کھانا کھانا ہے، آج روٹی تیری طرف سے ہے۔ ہم بھی وہ کرتے ہیں نا تکا پارٹی، اور وہ لوگوں کے ساتھ، اور پھر منال بھی جاتے ہیں، اور پھر یہ بڑے بڑے پی سی ہوٹلوں میں بھی جاتے ہیں نا، تو یہاں پہ بھی ایک پارٹی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، ابو عبیدہ چل کچھ کھلا۔ حضرت ابو عبیدہ کرنے لگے، کھلاتے ہیں نا، کیوں نہیں کھلاتے۔ وہ ایک پرانا سا تھیلا نکالا، اس میں ہاتھ ڈالا، 2 خشک ٹکڑے جو کی روٹی کے، میں کہتا ہوں جو کی روٹی تازی بھی بنی ہو نا تو کھانا محال ہے، وہ تو خشک تھی، پانی میں بھگوئے، نرم کیے۔ حضرت عمر بھی کھانے لگے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، یار یہ وہی رنگ ہے جو نبی پاک نے ہمیں دیا تھا، یہ وہی ٹکڑے ہیں جس کی تعلیم ہمیں ہمارے نبی پاک نے فرمائی تھی کہ زیادہ خواہشوں میں نہ پڑ جانا۔ اور پھر یہاں پر روتے روتے حضرت عمر کہنے لگے، او ابو عبیدہ، تجھے دنیا کی محبت تجھے قابو میں نہ کر سکی، عورتوں کی خواہش تجھے اپنے قابو میں نہ کر سکی، اولاد کی خواہش تجھے اپنے قابو میں نہ کر سکی، یہ دنیا کی دوڑ بہت ظالم تھی، تو اس دوڑ کا حصہ نہ بنا۔ تو آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں پہ نبی پاک تجھے کھڑا کر کے گئے تھے، تو آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں پہ نبی پاک تجھے کھڑا کر کے گئے تھے، تو آج بھی وہیں پہ کھڑا۔ یہ فقر تھا حضور نبی علیہ السلام